अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ बिल्कुल ठीक उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 21 शुरू करने लगे हैं। तो चलें देखते हैं उसमें हमने आज क्या पढ़ना है। तो बच्चों, आपकी किताब का जो सबक नंबर 21 है, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है? ज़राअत और सनत। तो बच्चों, ज़राअत और सनत ये दोनों चीजें किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। अगर किसी मुल्क की तरक्की को आप देखना चाहते हैं कि वो कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो सबसे पहले उसकी ज़राअत और सनत पे हम ध्यान करेंगे। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए नकात लिखे हैं जो आपके सबक को समझने में आपकी मदद करेंगे। उनको देखते हैं और उन पे बातचीत करते हैं। ज़राअत और सनत, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। पाकिस्तान में फैक्ट्रियां भी बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान एक सनती मुल्क भी है, मगर पाकिस्तान अपनी तरक्की के लिहाज से एक ज़राई मुल्क है। यहाँ पे ज़राअत ज्यादा है। हमारे यहाँ खेती बाड़ी बहुत ज्यादा है। हमारी फसलें, हमारा चावल, हमारा बाजरा, हमारी दालें, हमारे गंदम, हमारी हर चीज जो काश्त की जाती है वो पूरी दुनिया में भेजी भी जाती है। तो बच्चों, तरक्की के लिहाज से पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। अच्छा बच्चों, ये कहानी है एक क्लास की, एक जमात की, जो अपने उस्ताद से कहानी सुनते हैं ज़राअत और सनत की। जब उनका बहुत ज्यादा शौक पैदा होता है कि हम ज़राअत और सनत को, जो अपने उस्ताद से सुन रहे हैं, अपनी आंखों से उनका हाल भी देखें, तो वो अपने उस्ताद से कहते हैं कि हमें किसी ज़राई फार्म या किसी फैक्ट्री या सनत में लेके चलें। तो उनके उस्ताद अपने एक बहुत अजीज जानने वाले से दरखास्त करते हैं जिनका एक ज़राई फार्म होता है, क्या मैं अपने क्लास के बच्चों को वहां ला सकता हूँ। तो बच्चों, वो पूरी जमात मिलकर अपने उस्ताद के साथ एक ज़राई फार्म पे जाती है और वहां का मुतालाती दौरा करती है। वहां पे सब्जियों का बोना, वहां सब्जियों का काटना, उनका काश्त करना, मजदूरों का काम और वहां पे पाई जाने वाली मशीनरी का क्या काम है, उस सब के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद उन्हीं में से एक बच्चा अपने भाई की फैक्ट्री, जो कि एक शुगर मिल है, यानी जहाँ चीनी बनाई जाती है, वहां लेके जाते हैं। फिर वो वहां चीनी बनने का सारा अमल देखते हैं कि गन्ना कहाँ से आता है, गन्ने को कैसे काटा जाता है, गन्ने के चूरे से क्या होता है और उसके बाद हमें चीनी कैसे हासिल होती है। तो बच्चों, असल में ये पूरा सबक एक मुतालियाती दौरा है। यानी अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी नई बातें पता चलेंगी और आपके इल्म में इजाफा होगा कि हमारी ज़राअत और सनत कैसे काम करती है और कितनी तरक्की याफ्ता है। तो बच्चों, इस पूरे सबक में से मैंने आपके लिए मुश्किल अल्फाज ढूंढ के रखे हैं, जिनके मायने मैं आपको बताऊंगी, ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको जरा भी मुश्किल ना हो। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ, यानी कि अल्फाज मायने की तरफ। बच्चों, किसी भी सबक को पढ़ते हुए बहुत सारे मुश्किल अल्फाज हमारे सबक में आते हैं, जिनके मायने हमें अक्सर पता नहीं होते, वो हमें काफी मुश्किल देते हैं। तो बच्चों, करना क्या है? बिल्कुल ठीक, अल्फाज मेरे पास हैं, मायने आपने लिखते जाना है और याद करते जाना है। तो चलें बढ़ते हैं अपने अल्फाज मायने की तरफ। हमारा पहला लफ्ज है तरक्की। बच्चों, तरक्की बहुत जरूरी होती है जिंदगी में। कोई इंसान भी तरक्की करता है, कोई मुल्क भी तरक्की करता है, और हम सब के लिए तरक्की एक अहम अंसर है। तो तरक्की का मतलब क्या है? आगे बढ़ना, यानी आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी तरक्की पाते जाएंगे। अगला लफ्ज देखते हैं, खुशहाली। बच्चों, खुश का लफ्ज पढ़ते ही आपके दिमाग में अच्छी सी बात आती है। खुशहाली यानी खुशहाल, अच्छा हाल। तो तरक्की और खुशहाली दोनों किसी मुल्क के आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तरक्की होगी तो खुशहाली आएगी। अगला लफ्ज देखते हैं, इन्हसार, जिसका मतलब है बच्चों मुनहसिर, यानी किसी पे इन्हसार करना। जैसे आप अपनी अम्मी पे मुनहसिर हैं कि वो आपको पका के देंगी तो आप खाएंगे। किसी भी इंसान या किसी चीज पे इन्हसार करने को मुनहसिर करना कहते हैं। अगला लफ्ज देखते हैं, ज़राअत। बच्चों, काश्तकारी और खेती बाड़ी। जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। हमारे यहाँ ज़राअत में बहुत ज्यादा काम किया जाता है। तो बच्चों, ज़राअत का मतलब है काश्तकारी, खेती बाड़ी, यानी फसलों का बोना, उनका काटना, उनका इकट्ठा करना और आगे बाजारों तक पहुंचाना। इस सारे अमल को ज़राअत बोलते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, वाबस्ता, यानी किसी चीज का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक होना। जैसे आप अपनी अम्मी से वाबस्ता हैं, या आपकी किताब आपसे वाबस्ता है, यानी उस किताब का आपसे ताल्लुक है। जैसे मेरा आपसे एक ताल्लुक है, आप मुझसे वाबस्ता हैं। क्यों? क्योंकि आपने मेरे लेक्चर सुनने और उसके बाद आपने उनको याद करना है। तो बच्चों, वाबस्ता का मतलब होता है बंधा हुआ, यानी आपस में किसी चीज का ताल्लुक होना। अगला लफ्ज देखते हैं, गामजन। बच्चों, हम अक्सर एक जुमला सुनते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है,
یعنی بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے, بہت تیز رفتاری سے ترقی حاصل کر رہا ہے. تو بچوں گامزن کا مطلب ہے رفتار سے چلنا. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں, قدیم زمانہ. بچوں اس سبق میں ایک بہت پیاری بات بتائی گئی ہے کہ قدیم زمانے میں سارا کام مزدور کرتے تھے, جن کی جگہ اب مشینوں نے لے لی ہے. تو قدیم زمانے کا مطلب کیا ہوا؟ پرانا زمانہ, یعنی گزرا ہوا وقت, پچھلا زمانہ. اگلا لفظ دیکھیں, رائج. کسی بھی قانون کو رائج کیا جاتا ہے نا, کسی بھی قانون کو لاتے ساتھ ہی کیا کہا جاتا ہے؟ آج سے قانون رائج کیا جا رہا ہے, مطلب لاگو کیا جا رہا ہے. آپ پہ فرض ہے کہ اس قانون کو یا کسی بھی کہیں بھی بات جو آپ پہ رائج کی جا رہی ہے, جو لاگو کی جا رہی ہے, اس کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں, ضیاء. ضیاء کا مطلب ہوتا ہے بچوں ضائع کرنا. کسی بھی چیز کا ضیاء غلط بات ہے. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سے ختم ہو جاتی ہیں اگر ہم کسی چیز کو بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں. پانی ایک نعمت ہے اور پانی کا ضیاء بری بات ہے. تو ضیاء کا کیا مطلب ہوا؟ ضائع کرنا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں, تسلی بخش. وہ کام بچوں جس سے آپ کو تسلی ہو کہ ہاں یہ ٹھیک ہوا ہے. اگر آپ نے اپنا کلاس کا کام کیا ہے اور وہ صاف ستھرا اور پیارا نہیں ہے تو آپ کو تسلی نہیں ہوتی نا, آپ کو سکون نہیں آتا, آپ کو آرام نہیں ملتا دیکھ کے بھی کہ ہاں میں نے کام تو کر لیا مگر وہ تسلی بخش نہیں ہے, یعنی میری مرضی کے مطابق نہیں ہے. تو بچوں تسلی بخش کا مطلب ہوتا ہے آرام دہ یا جو آپ کو پسند آئے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں, انقلاب. بچوں انقلاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تبدیلی, یعنی کسی پرانی چیز میں انقلاب آنا یعنی تبدیلی آنا. تو بچوں جو پرانے زمانے میں مزدور کام کرتے تھے یا انسان بہت زیادہ کام کرتے تھے, ان کی جگہ جب مشینوں نے لی تو یہ کیا ہوا؟ انقلاب آیا, یعنی تبدیلی آئی. اگلا لفظ ہے تصور. پاکستان کا تصور کس نے پیش کیا تھا؟ بالکل ٹھیک, علامہ اقبال نے. تو بچوں تصور کا کیا مطلب ہوا؟ خیال. کسی بھی بات کا خیال آنا تصور ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں, اجناس. مطلب باجرہ, گیہوں, دالیں, چاول, یہ سب اجناس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں, جراثیم کش. بچوں کش کا مطلب ہوتا ہے مارنا. جراثیم کش, جراثیم مارنے والی ادویات بھی ہوتی ہیں, جراثیم مارنے والے اسپرے بھی ہوتے ہیں. تو جراثیم کش کا کیا مطلب ہوا بچوں؟ جراثیم مارنے والی. اگلا لفظ دیکھتے ہیں, طفیل. بچوں طفیل کا مطلب ہوتا ہے بدولت, یعنی کسی کے طفیل آپ تک کوئی چیز پہنچتی ہے یا کسی کے ذریعے آپ تک جو چیز پہنچتی ہے. تو طفیل کا کیا مطلب ہوا؟ بدولت, ذریعے سے. تو بچوں یہ الفاظ معنی ختم نہیں ہوئے, میرے پاس بہت سارے اور بھی الفاظ معنی ہیں جو آپ کے سبق سے ہی میں نے لیے ہیں. تو چلیں آگے بڑھتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے اگلے الفاظ معنی. عدم دستیابی. عدم کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا. عدم دستیابی مطلب کسی چیز کا میسر نہ ہونا, آپ کے پاس دستیاب نہ ہونا. اگلا لفظ ہے بچوں مطالعاتی دورہ. اسکول کے بچوں نے کہاں کا دورہ کیا تھا؟ زرعی فارم کا اور شوگر مل کا. تو بچوں وہ کون سا دورہ تھا؟ وہ ایک مطالعاتی دورہ تھا, یعنی جس میں انہوں نے مطالعہ کیا کہ چینی کیسے بنتی ہے اور زرعی فارم میں کیا کیا ہوتا ہے. تو مطالعاتی دورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحقیقی دورہ, جس میں آپ تحقیق کرتے ہیں کہ چینی کیسے بنی تھی, اس کا کیا پورا طریقہ کار تھا اور ہماری فصلیں کیسے اگائی جاتی ہیں. اگلا لفظ دیکھتے ہیں, رہنمائی. مطلب راستہ دکھانا. بچوں آپ نے کبھی دیکھا ہے, کبھی آپ کو راستے میں کوئی ملا ہوگا کہ مجھے راستہ نہیں پتا چل رہا, تو آپ اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ یہاں سے ادھر جائیں, دائیں ہو جائیں اور بائیں مڑ جائیں. تو بچوں کسی کو کسی بھی چیز کے بارے میں صحیح سے بتانا رہنمائی کرنا ہوتا ہے, یعنی صحیح راستہ دکھانا, صحیح بات بتانا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں, آگاہ کرنا, بتانا. کسی بات کے بارے میں کسی انسان کو, کسی دوست کو, اپنے گھر والوں کو یا کسی بچے کو یا جو لوگ آپ کے پاس رہتے ہیں, بتانے کو آگاہ کرنا کہتے ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہے جو ابھی کسی کو نہیں پتا, تو اگر آپ اپنے گھر میں وہ بات بتاتے ہیں تو آپ نے ان کو آگاہ کیا ہے, مطلب بتایا ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں بچوں, بوائی. بوائی کا مطلب ہوتا ہے بونا, یعنی بیج بونا, اس کے بعد فصلیں اگتی ہیں اور ان کو کاٹا جاتا ہے اور کاشت کیا جاتا ہے. تو بوائی کا مطلب ہوتا ہے بونا. اگلا لفظ ہے کاشت, بوئی ہوئی زمین. یعنی جب ہم بیج بو دیتے ہیں اس کے بعد فصل نکل آتی ہے تو وہ کاشت ہوتی ہے. اس پورے عمل کو ہم کاشتکاری کہتے ہیں, بیج کا بونا, فصل کا اگنا اور پھر کاٹنا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں بچوں, جدید. بچوں ابھی ہم نے پڑھا تھا قدیم,
قدیم کا مطلب تھا پرانا اور جدید کا مطلب کیا ہوگا؟ نیا. قدیم زمانہ پرانا زمانہ، جدید زمانہ نیا زمانہ. تو بچوں جدید کا مطلب ہے نیا. اگلا لفظ ہے وضاحت، مطلب واضح کرنا. کسی بھی بات کو بہت طریقے سے اور مکمل طریقے سے بلکہ سمجھانے کو واضح کرنا کہتے ہیں، تاکہ اگلے کے دل میں بات اچھے سے سمجھ آ جائے اور کوئی شک نہ رہ جائے. یعنی جب آپ کسی بات کو مکمل طریقے سے اگلے تک پہنچاتے ہیں تو آپ نے اس پہ وہ بات واضح کر دی ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں نہایت، مطلب بہت. نہایت مزے کا مطلب بہت مزے کا. نہایت افسردہ یعنی بہت افسردہ. نہایت کا مطلب ہوتا ہے بہت. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ دیکھیں تعارفی نشست یعنی تعارف کروانا. جب بچے زرعی فارم پہ پہنچے تھے تو جو استاد صاحب تھے انہوں نے وہاں کے مینیجر سے بچوں کا تعارف کروایا تھا. تو وہ جتنا عمل تھا ہم اسے کیا بولیں گے؟ تعارفی نشست. جس کے بعد وہ زرعی فارم کی سیر پہ نکل گئے تھے. اگلا لفظ دیکھیں بچوں نگرانی، دیکھ بھال. بچوں ہماری جو بھی پیاری چیز ہوتی ہے ہم اس کی نگرانی کرتے ہیں نا. اگر آپ کے پاس ایک سائیکل اور آپ کو بہت پسند ہے تو آپ اس کی نگرانی کرتے ہیں نا، مطلب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں نا کہ وہ ٹوٹی تو نہیں، گندی تو نہیں ہوگی، خراب تو نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. نگرانی کرنا مطلب دیکھ بھال کرنا. اگلا لفظ ہے میسر ہونا، بہم پہنچنا. یعنی آپ کے پاس کسی بھی چیز کا میسر ہونا مطلب آپ کے پاس اس کا پہنچنا، یعنی آپ کے پاس اس چیز کا ہونا. ٹھیک ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں مشقت، سخت محنت. بچوں ہمارے مزدور، ہمارے کسان یہ سب کیا کرتے ہیں؟ سخت محنت، مطلب بہت مشقت کرتے ہیں اور پھر ہمیں گھر بیٹھے یہ ساری چیزیں میسر آتی ہیں. اگلا لفظ دیکھتے ہیں قادر ہونا، قدرت رکھنا. یعنی کسی چیز پہ آپ قادر ہیں، یعنی آپ قدرت رکھتے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک سائیکل ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنی سائیکل کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو آپ اپنے سائیکل پہ قادر بھی ہیں، یعنی آپ اس کو چلانے کی قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ قادر ہیں، وہ ہمیں پالنے کے اور ہمیں دیکھنے کے اور ہم پہ اپنی نظر رکھنے کی قدرت رکھتے ہیں. اگلا لفظ دیکھتے ہیں بچوں افادیت. افادیت کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، یعنی فائدے. کسی بھی چیز سے جو آپ کو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ اس چیز کی افادیت کہلاتی ہے. آخری لفظ دیکھیں سیراب کرنا، پانی دینا. یعنی فصلوں کو سیراب کرنا. جب بارش ہوتی ہے تو وہ زمین کو سیراب کرتی ہے، مطلب پانی آتا ہے نا، تو سیراب کرنا مطلب پانی دینا. تو بچوں الفاظ معنی ختم نہیں ہوئے، میرے پاس ابھی بھی آپ کے لیے کچھ الفاظ معنی باقی ہیں. تو چلیں ان کو دیکھتے ہیں اور آپ لکھتے رہیں ساتھ ساتھ. تو بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے الفاظ معنی کی طرف اور ان کو اب مکمل کرتے ہیں. ششدر رہ جانا مطلب حیران رہ جانا. جب آپ ایک دم چونک جاتے ہیں، کسی چیز کو حیران ہو کے دیکھتے ہیں اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا. جیسے وہاں زرعی فارم پہ گئے ہوئے بچوں نے جب فصلوں کو دیکھا اور ان فصلوں کو بھی دیکھا جو موسم کے لحاظ سے نہیں تھی، تو وہ وہاں پہ ششدر رہ گئے یعنی حیران ہو گئے. اگلا لفظ ہے بچوں مسافت مطلب دوری، فاصلہ. ہم جو ایک جگہ سے سفر کر کے دوسری جگہ پہ آتے ہیں تو وہ سارا راستہ، وہ ساری دوری جو ہم مکمل کرتے ہیں اس کو مسافت کہتے ہیں. اگلا لفظ دیکھیں پلانٹ. بچوں پلانٹ ہے تو انگریزی کا لفظ، لیکن ہم اس کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور پلانٹ کا مطلب کیا ہے؟ فیکٹری، کارخانے. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ دیکھیں معلومات، علم ہونا. بچوں نے جب زرعی فارم کا دورہ کیا اور شوگر مل کا بھی دورہ کیا تو ان کے پاس کیا اکٹھی ہوئی؟ معلومات. یعنی ان کے پاس بہت زیادہ علم اکٹھا ہوا کہ چینی کیسے بنے گی اور فصلیں کیسے بوئی جائیں گی. اگلا لفظ دیکھتے ہیں خاطر خواہ، حسب خواہش. یعنی ان کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، یعنی ان حسب خواہش جتنا وہ چاہ رہے تھے. یعنی وہ جاننا چاہ رہے تھے نا کہ فصلوں کو کیسے بویا جاتا ہے، کیسے کاشت کیا جاتا ہے، کیسے کاٹا جاتا ہے، اور چینی کہاں سے آتی ہے، گنے کہاں سے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور ان کے رس نکالنے کے بعد ان کے چورے سے کیا کیا جاتا ہے. تو بچوں خاطر خواہ کا مطلب ہے حسب خواہش. اگلا لفظ ہے زرعی فارم، فصلیں کاشت کرنے کی جگہ. بچوں آپ نے کبھی سفر کیا ہے؟ جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کے ارد گرد یعنی دائیں اور بائیں دونوں طرف فصلیں ہی فصلیں نظر آتی ہیں. تو ان سب جگہوں کو ہم زرعی فارم کہہ سکتے ہیں. لیکن کسی جگہ پہ صرف فصلیں کاشت کرنے کے لیے چار دیواری بنا کے کسی جگہ کو استعمال کرنا فارم کہلاتا ہے. یعنی زرعی فارم یا مچھلیوں کا فارم، کوئی بھی فارم. زرعی فارم وہ جگہ جہاں ساری کاشتکاری کی جاتی ہے. تو بچوں اگلا لفظ دیکھتے ہیں شوگر مل، چینی بنانے کی فیکٹری. بچوں نے آخری دورہ کہاں کا کیا تھا؟ شوگر مل کا.
جہاں پہ انہوں نے چینی بننے کا پورا طریقہ دیکھا تھا۔ بچوں بڑھتے ہیں اپنے آخری لفظ کی طرف، صنعت، فیکٹری۔ تو بچوں پاکستان ایک زرعی ملک بھی ہے لیکن ہمارے ہاں صنعتیں بھی ہیں، یعنی فیکٹریاں، کارخانے بھی ہیں۔ تو بچوں یہ وہ تمام الفاظ معنی تھے جو میں نے آپ کے سبق سے ہی لیے اور ان کے معنی آپ کو بتائے تاکہ جب آپ سبق پڑھیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ مجھے یقین ہے آپ نے ان کو لکھ لیا ہوگا اور اچھے سے ساتھ ساتھ یاد بھی کیا ہوگا۔ مجھے دیں اجازت، حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔